بات غور سے سنیے گا، یقین مانیے، قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آپ لوگ سمجھ گئے تو آپ کی ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی، پیسہ بھی برسے گا، سکون بھی آ جائے گا زندگی میں، اور انشاءاللہ صحت بھی اچھی ہو جائے گی، قرضہ ہے وہ بھی اتر جائے گا، جتنی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو۔ بات سب مسئلوں کا ایک ہی حل ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لینا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، تیرے سارے کام بن جائیں گے۔ یہ آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا۔ اب یہ کرنا کیسے ہے یہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، عبداللہ بھائی یہ بیماری ہے، عبداللہ بھائی یہ پرابلم چل رہی ہے، عبداللہ بھائی میں جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، عبداللہ بھائی میرے اوپر اتنا قرضہ چڑھ چکا ہے میں اتار نہیں سکتا ہوں، عبداللہ بھائی میں دولت میرے پاس نہیں آ رہی، پیسہ نہیں آ رہا، بے سکونی ہے۔ اگر پیسہ جن کے پاس ہے وہ بے سکون ہے، سکون نہیں ہے ان کی زندگی میں، گھر میں باہر ہر جگہ پر وہ کسی نہ کسی طرح سے ٹینشن میں ہی رہتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اور جب جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے گھر میں بھی لڑائی جھگڑے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور وہ پریشان ہو رہے ہیں، قرضہ بہت چڑھ چکا ہے، بیماریاں انہیں گھیر رہی ہے۔ یہ ساری پرابلمز جو ہے یہ کیسے حل ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں انشاءاللہ۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میں کچھ چیزیں ایسی بتاتا ہوں، بہت چھوٹی سی ویڈیو بنانے کی کوشش ہے انشاءاللہ۔ اگر ٹاپک کہیں اور نہیں گیا تو سب سے بڑی خرابی میرے اندر یہ ہے کہ بات کرتے کرتے دوسرے ٹاپک پر بھی چلے جاتا ہوں، اس وجہ سے ویڈیو بڑھ جاتی ہے، کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ خیر میں بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں زندگی میں پریشانی ہر بندے کے ساتھ آتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ پریشان ہوں گے۔ یاد رکھیے گا پیسہ جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے، وہ بھی ٹینشن میں آتا ہے، وہ بھی ڈپریشن میں آتا ہے۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو اسے کاروبار کی ٹینشن ہے، کاروبار اس کا ترقی کیوں نہیں کر رہا، وہ خود ترقی کیوں نہیں کر رہا، اس کو بیماریاں کیوں گھیر رہی ہے، یہ ساری پرابلمز آتی ہیں، سب کے ساتھ آتے ہیں۔ اب جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بے سکون ہیں، ان کے پاس سکون نہیں ہے، ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا چل رہے ہیں، ان کے باہر نکلتے تو لوگ ان کو تانا دیتے ہیں کہ ہمارا قرضہ اتارو، ہماری یہ ساری پرابلمز جو ہے یہ زندگی میں چل رہی ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سمجھیے گا بات کو ذرا۔ میں کچھ ٹائم پہلے کہ اگر 2021 کی 21 کی تقریباً غالباً بات ہے، 2021 کی بات کر رہا ہوں، 2021 کی بات کر رہا ہوں میں۔ 2021 میں میرے حالات بہت زیادہ خراب تھے، 2022 میں بھی حالات بہت خراب تھے، تقریباً سمجھ لیجئے 2 سال 3 سال ایسے۔ لیکن میں بھی اسی طرح بہت ساری ویڈیوز دیکھتا اور بہت ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا، صرف اس وقت تک جب تک وہ 8-10 منٹ کی ویڈیو ہوتی تھی، اس دوران میں یہ سمجھتا تھا کہ یار بس مسئلے کا حل مل گیا بس، لیکن میں اس پر جو ہے عمل نہیں کرتا تھا۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، وہی سیم چیز آپ لوگ کر رہے ہیں، بات غور سے سنیے گا، یقین مانیے، قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آپ لوگ سمجھ گئے تو آپ کی ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی، پیسہ بھی برسے گا، سکون بھی آ جائے گا زندگی میں، اور انشاءاللہ صحت بھی اچھی ہو جائے گی، قرضہ ہے وہ بھی اتر جائے گا، جتنی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو۔ بات کو سمجھے صرف۔ تو میں بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتا تھا، میں ویڈیوز دیکھتا تھا اور ویڈیوز پر عمل نہیں کرتا تھا۔ بہت اگر میرے کوئی یعنی کہ جنہیں میں اچھا سمجھتا تھا ان کے میں چینلز کو دیکھتا تھا، لیکن ان سے محبت بھی، تو بس ویڈیو کی حد تک، جہاں ویڈیو ختم ہوئی اپنے کام میں لگ جانا، پھر وہی رونا دھونا کہ یار میں پریشان ہوں، میں پریشانی سے نہیں نکل پا رہا ہوں۔ حالانکہ دیکھا جائے میں پریشانی سے نکلنے کا حل نہیں ڈھونڈ رہا ہوں، میں صرف اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، کوئی مل رہا ہے اسے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں پریشان ہوں، میں رو رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں پریشان ہوں، لیکن اپنی زندگی میں مجھے کیا کرنا ہے میں خود کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے ان چیزوں کو سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت آپ کو ساری پریشانیوں سے، بیماریوں سے، آپ کو قرضوں سے، ہر چیز سے نکلوائیں گے۔ اللہ پاک ہی آپ کو عزت بھی دلوائیں گے، اللہ پاک ہی آپ کو مقام اچھا دلوائیں گے، سب کچھ اللہ پاک ہی کرتے ہیں۔ یہ بات اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے، میں اپنی زندگی کے چینجنگ میں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کرنا کیا ہوتا ہے کہ میں نے جب میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے تو جب میرے والد صاحب نے مجھے یہ بات سمجھائے، میرے والد صاحب ماشاءاللہ بہت نمازی، پرہیزگار اور اللہ والے، تو کہتے ہیں کہ اولاد اپنے پیرنٹس سے بہت کچھ سیکھتی ہے۔ تو میں نے بہت ٹائم ایسے ہی نکالا اور پھر اس کے بعد مجھے سمجھ میں آیا،
جب میں والد صاحب کے پاس رو رو کر یعنی کہ بہت برا حال ہو جاتا تھا اور روتا تھا میں ان کے پاس بیٹھ کر، تو ان سے میں نے کہا تو انہوں نے مجھے کہا کہ سب سے پہلے بیٹا اللہ سے تعلق جوڑ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ تمہیں خوش کر دے گا، اتنا سب کچھ ملے گا تمہیں۔ قرضہ، میں نے کہا والد صاحب سے کہا کہ بابا میرے پاس قرضہ دینے کے لیے پیسے نہیں، ابو میں کہاں سے دوں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، میرے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے، اور میں اتنا زیادہ قرضہ ہے کہ میں قرضہ نہیں اتار سکتا۔ میں اس چکر میں پھر جب دیکھیں آپ کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے، بندہ جب ڈپریشن ٹینشنز میں آتا ہے تو قوت ارادی اور کسی بھی معاملے کی وجہ سے اگر آپ ٹوٹ جاتے ہیں، بزنس میں تباہ ہوتے ہیں، چاہے وہ جادو ہے چاہے کسی بھی، میں لاجک کے پیچھے نہیں جانا چاہ رہا ابھی، تو جو یہ جادو والی چیزیں ہوتی ہیں یہ اسی وقت آپ پر اثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سنا ہوگا آپ نے کہ جادو ہر کسی پر اثر نہیں کرتا، جن کی قوت ارادی کمزور ہو جائے یا کمزور ہے ان پر فوراً اثر کر جاتی ہے یہ چیز۔ تو اس دوران میں بیمار بھی ہو گیا تھا۔ پھر میں نے والد صاحب سے بہت جانا شروع کر دیا، اپنے کاروبار کو تقریباً سمجھ لیں وائنڈ اپ پہ کر دیا تھا میں نے، بالکل ایسا ہو چکا تھا ختم۔ پھر میں نے والد صاحب نے جب مجھے سمجھایا کہ بیٹا اللہ سے تعلق جوڑ لینا، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے راستے کھول دے گا، اور پھر مجھے جب سمجھا، بولا ابھی وضو کرو، ابھی نماز پڑھو اور رو اپنے رب کے سامنے، اور کسی کو کچھ نہیں بتانا کہ کیا باتیں کرتے ہو اللہ سے، کسی کو مت بتانا کہ تم نے نماز پڑھی ہے، کسی کو کچھ بھی نہ بتاؤ، تمہارا حاسد خوش نہیں ہوگا، اور کوئی چیز کوئی خوشی ملے تم مت بتانا بیٹا تمہارا حاسد خوش نہیں ہوگا جو تم سے حسد کر رہا ہے۔ ہم نے وضو کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگی، جو بھی سلسلہ ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات۔ تو اسی طرح میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا اللہ سے تعلق جوڑنا ہے ہم نے سب سے پہلے۔ یہ ویڈیو میں اپنی کہانی میں لمبا لے کر نہیں جانا چاہ رہا میں آپ کو کہ میری زندگی میں کیا چل رہا تھا، کیا ہوا تھا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف اتنی سی بات کی ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اللہ سے جب تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور آپ اس بات کو سمجھیے کہ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائے گا سب کچھ، پیسہ بھی، رحمتیں بھی اللہ پاک برساتا ہے، اللہ پاک رزق کی فراوانی کر دیتا ہے، اللہ پاک آپ کے سارے قرضے بھی اتار دے گا۔ مجھے پتہ وسائل نہیں ہے ابھی آپ کے قرضے اتارنے کے، مجھے پتہ ہے کہ آپ ڈاکٹرز کو دکھا کر تھک چکے ہیں لیکن آپ کی جسمانی بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے آپ ٹینشن میں ہو، ڈپریشن میں ہو، میں سب جانتا ہوں، میں ایسے ہی نہیں کہتا ہوں میں آپ سب کا بھائی، لیکن کچھ کمنٹس ایسے ہوتے ہیں میں رپلائی نہیں کر پاتا ہوں صرف افسوس کرنے کے۔ دیکھو ویڈیو کی حد تک صرف مت بیٹھنا، عمل کرو، زندگی میں عمل کرو گے، یقین مانو آپ کا بھائی جب باہر آیا ہے تو آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ مجھے صرف اتنا بتاؤ، آپ بھی باہر آ سکتے ہو ان پریشانیوں سے، ان قرضوں سے۔ میں قرضہ جو ہے میرا بہت زیادہ تھا، ہر پریشانی سے نکلنے کا ایک راستہ رکھا ہوا اللہ پاک نے۔ اللہ سے تعلق جب جوڑو گے، اللہ سے تعلق کیسے جوڑے گا؟ میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں، مجھے جو طریقہ بتایا وہی بتاتا ہوں، میں اس پر عمل کرتا ہوں، وہی چیز آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ اللہ سے تعلق ہے مضبوطی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے تعلق، 5 وقت کی نماز جو ہے نا، وہ 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھ لینی ہے، 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنی ہے اور سکون کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آپ نے رو کر ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے قرآن شریف آپ نے پڑھنا ہے، قرآن شریف سے آپ کو سکون ملے گا، آپ جب پڑھیں گے اپنی زبان سے تو آپ کو سکون حاصل ہوگا، دل و دماغ کو تازگی ملے گی، یہ میری سچ بات کر رہا ہوں میں۔ سجدے لمبے کرنے، آپ نے سجدے اچھے سکون سے نماز پڑھیں، کوشش کریں تہجد پڑھنے کی، یقین مانی تہجد سے وہ معجزے ہوتے، وہ کمالات ہوتے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ میں سچ بتا رہا ہوں، جو لوگ تہجد نہیں پڑھتا وہ کہہ رہے ہیں میں اٹھ نہیں سکتا ہوں، تو بھائی الارم لگاؤ، کچھ بھی کرو، جلدی سو جاؤ، میری بات مانو، بہت ترقی کرو گے۔ تہجد کو نہیں چھوڑنا، بس کچھ بھی ہو جائے۔ تہجد اللہ کی بہت لاڈلی چیز ہے، تہجد اللہ کو بہت پیاری، تہجد سے عشق کر لو، زندگی بن جائے گی، سب چیزیں پیچھے بھاگے گی آپ کے، سب چیزیں، ہر ایک چیز آپ کی مٹھی میں آ جائے گی، یقین مانو، سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ پھر اس کے بعد آپ نے حمد و ثنا وغیرہ جو ہے اللہ کی، وہ آپ نے صبح میں کر لینی ہے، فجر کی نماز کے بعد جو حمد و ثنا ہے وہ کریں، میں زیادہ نہیں، استغفار کریں، فرض نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، قرآن پاک پڑھیں، بس میں زیادہ وہ نہیں دے رہا ہوں، مجھے بھی یہی سمجھایا گیا اور میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اور
اتنی تیزی سے زندگی چینج ہوئی ہے میں بتا نہیں سکتا. دیکھیں اب میں یہ نہیں کہوں گا یہ چٹکی بجاتے ہی مسئلے حل ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. 2 سال تقریباً میں نے ایسے سروائیو کیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی ایسا لگتا تھا سب کچھ فنش یار, سب کچھ ختم. اب زندگی ختم ہو چکی ہے, اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس یہ سوچتا تھا یار اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بس یہ سوچتا تھا یار اب مر جانا چاہیے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. شیطان ایسے وقت پر آپ پر حملے کرتا ہے. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بچوں, میری بہنوں, اور جو میرے بڑے دیکھ رہے ہیں, میرے بزرگوں, ایک بات سمجھ لو, ویڈیو کے حد تک مت رہو. اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو چینج نہیں کر پا رہی, مجھے انسبسکرائب کر دو. میری ویڈیوز کو مت دیکھو, اس کی ویڈیو دیکھو جس سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے. صرف ویڈیو کے حد تک نہیں, ویڈیو کے بعد بھی آپ اپنی زندگی میں چینجنگ لاتے ہو تو آپ کو فائدہ ہے. یہ تھوڑی سی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کر لو, آپ زندگی بن جائے گی, آپ کی ساری پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی. قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, میری زندگی خود چینج ہوئی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. کامل یقین لازمی بنا لیں, کامل یقین ہوگا زندگی بن جائے گی آپ کی. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.